5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے گی، وہ پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر روحانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے یہ کہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 40 حصہ یعنی سچے خواب امت کی طرح عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں اور یہ تحفہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتلایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں یا کوئی ہمسایہ، کوئی بھی رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا ہے، چچی ہے، اور بھی رشتہ دار ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت شیئر کرنا۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر روحانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہے یا کسی کے ساتھ اس کی محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ وہ اس حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے روحانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی، تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے سو فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں،
جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے تو خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اور اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائی مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جوک طور ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے۔ تو یقیناً یہ اللہ کے برزگیدہ بندے ہیں کہ جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قریب ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل میں اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اللہ کے نیک پاک پرہیزگار بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک پل نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر کرم اور رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی جائیں گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خواب آپ کو نظر آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا۔ وہ یہ ہے، صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں نے فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل جو ویسے ہی اشرف المخلوقات ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یا یوں کہ وہ لوگوں میں قبولیت اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے،
میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اسی لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا ہر حال میں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مومنین بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی ہو اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور جلا دوں، جو جلا دے، اور باقی رہنے دے، جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے کام کے برابر کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو داؤد فرماتے ہیں، ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے بہت قریب ہے، تو آئیں جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل کام نہیں۔ نمبر 1، ایک خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی قریب اور نیک بنتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان قریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بنتے ہیں۔ اور تو اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کی یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے، اللہ کے قریب سے مدد آتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم ایک پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو گندے خیال ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو یہ خواب نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ کو بے شمار گندگی سے دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے، اور آپ ایک بلند درجات پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ گزاری ہوئی اور آنے والی باقیہ زندگی سے بھی گندگی دور کر رہا ہے۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زور و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے۔ محترم ناظرین، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے
اور ان لوگوں کو اپنی خاص بندگی میں شامل فرما لیتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، ان سے خوش ہیں۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اور یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو عظیم عالیشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔